بھی تھی نا، اللہ نے کہا یہ جنت میں جائے گی، اس لیے کہ اس کی نسبت جو ہے وہ نبی سے ہو گئی ہے، نبی کی تھیلی سے ہو گئی ہے۔ اور پھر جو ہدہد پرندہ تھا، اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں بولا کہ یہ جنت میں جائے گا اور اس کو ایک گلی کی کھال بنائی جائے گی۔ یعنی اگر نسبت رسول ہو، نسبت نبی ہو، تو اللہ پاک جنت کا جو اعلان نہیں، نسبت کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ ہم صرف نسبت کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں میری بات تو مکمل ہونے دیں، میری بات مکمل ہونے دیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو چیلنج کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے صحابہ کرام کے ایمان کو، تو آپ نہ دیکھیں، پھر آپ کو اتنا اگر آپ کو نہیں پسند تو نہ دیکھا کریں نا بھائی، آپ دوسروں کو تو مجبور نہیں کر سکتے بھائی۔ نہیں وہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اہل سنت دیکھ رہے ہیں، ان کی دل آزاری کیا دیکھو دل آزاری بھائی ہم کیا کریں۔ سنیں آپ ایک منٹ، میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیں، آپ بات ہی نہیں کرنے دے رہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک کی بات سن لے بھائی، 3 منٹ سے زیادہ بات کوئی نہیں چلو کرے گا۔ 3 منٹ منتظر۔ جی عزیز صاحب، یہ آپ کی باتوں کا جواب آپ بولیں۔ بات یہ اللہ یاری صاحب اہل بیت سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، جو اہل بیت کی انکار کرتا ہے یا ان کو مانتا نہیں ہے، آپ منکر ہیں، آپ اہل بیت علیہ السلام کے منکر ہیں عزیز صاحب، آپ منکر ہیں اہل بیت کے۔ مجھے بات کرنے دیں۔ اگر میں منکر ہوتا، میرے پردادا کا نام جو ہے محمد حسن تھا، والد کا نام غلام حسن، میرا نام عزیز الحسن ہے۔ ہم نام نہیں رکھتے، نام سے نہیں ہوتا، نام سے نہیں، اتباع سے ہوتا ہے، اتباع نہیں کرتے آپ رکھیں نا، آپ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھیں۔ آپ نے نام ان کا رکھا ہے لیکن امامت کسی اور کی مانتے ہیں۔ آپ کی بات میں نے نہیں کاٹی، میں نے بات نہیں کاٹی آپ کی، آپ میری بات نہ کاٹیں۔ آپ میری بات پوری سنیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، مولا علی کائنات، آپ جو تھے، آپ نے حضرت ابوبکر کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ اگر حضرت ابوبکر کا ایمان نہیں تھا تو وہ ان کی نمازیں کس طرح سے ہوگی؟ وہ کہاں سے ثابت کریں گے کہ آپ عبادت میں مشغول تھے؟ کس طرح نہیں پڑھی؟ نہیں، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے پڑھی نا، یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں نہیں پڑھی۔ بس یہی ہے، چلیں یہ بھی جواب دے دیتے ہیں بھائی، اوکے اس کا بھی جواب لے لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین اگر یزید کے سامنے کھڑے ہو سکتے تھے تو وہ ان لوگوں کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں، یہ باطل ہوتے ہیں۔ حضرت علی کو شیر خدا آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر تو ایک طرف سے آپ ان کو کمزور ظاہر کر رہے ہیں، ان کی بھی توہین ہے کہ وہ خلافت نہیں لے سکے۔ چلیں بھائی، ان دونوں سوالوں کا جواب لے لو عزیز بھائی۔ تو یہ بات ہے، یہ تو بکر جی عزیز بھائی، ان دونوں باتوں کا جواب لے لیں، آپ سے خدا کا بڑا شکریہ۔ ایک سوال ان کا یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی، یہ کسی شیعہ کتاب میں نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی ہے۔ تو میں آپ کے اپنے کتاب سے جواب دیتا ہوں، جہاں تک ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا تعلق ہے، یہ کتاب بخاری ہے، چاپ دار حیات تراث العربی، یہاں پر ایک باب امامت المفتون والمبتدع، کہ فتنہ گر شخص اور بدعتی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے۔ سقال الحسن صلی علیہ بدعتہ، بخاری میں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھو، یعنی بدعتی کے پیچھے اور فتنہ والے کے پیچھے، جو مفتون ہے، جو دین سے نکل چکا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھو، بدعت اس کی اپنی گناہ ہے، تم اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ پھر فرمایا کہ لا قال الزہری لا نرى ان يصلى خلف المخنث الا من ضرورت لا بد منها، فرمایا کہ خسرے کے پیچھے بھی نماز اگر ضرورت ہو نا پڑھ سکتی، مجبوری ہو تو خسرے کے پیچھے بھی نماز۔ جو ابوبکر کی جو نماز ہے، اس سے نہ اس کا ایمان ثابت ہوتا ہے، نہ اسلام ثابت، کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آدمی کافر بھی ہے نا تو اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے آپ کے مذہب میں، کافر کے پیچھے بھی، اور اس کا مردانگی بھی ثابت نہیں ہوتا کہ ابوبکر مرد بھی تھا، کیونکہ آپ کے ہاں تو مخنث کے پیچھے بھی، خسرے کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسلام کے متعلق جہاں تک تعلق ہے کہ آپ کہیں گے کہ اس کافر کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے، تو وہ آپ کے علماء نے خود کہا ہے، میں وہ بھی آپ کو دکھا دوں۔ یہ کتاب الفصل فی الملل والاحواء والنحل، الجزء الخامس، چاپ دار الجیل، ابن حزم ظاہری، بہت مشہور عالم ہے آپ کا۔ یہاں پر وذهبت الصحابہ، صفحہ نمبر ہے بلی، الکلام فی صلاۃ خلف الفاسق، فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہاں پر ہے کہ وَأَمَّا الْمُخْتَارُ كَانَ مُتَّهَمًا فِي دِينِ مَظْنُونًا بِهِ الْكُفْرُ، مختار جو ہے اس کا دین ہی نہیں تھا اور لوگ کہتے تھے کافر ہو چکا ہے۔ اچھا، اور صحابہ جو تھے
فما تأخر قط أحد من الصحابة الذين أدركوا المختار بل ابن عبيد والحجاج وعبيد الله بن زياد وحبيش بن دلجة وغيرهم عن الصلاة خلفهم وهؤلاء أفسق الفساق. جن صحابہ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، ابن عبید کو دیکھا ہے، حجاج کو دیکھا ہے، عبید اللہ ابن مرجانہ کو دیکھا ہے، فلان فلان، یہ تو افسق فساق تھے اور مختار کافر بھی تھا، ان کے پیچھے سب صحابہ نے نماز پڑھی ہے۔ تو آپ کے مذہب میں کافر کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے بھائی، تو یہ نماز پیچھے پڑھنے سے اس کا کچھ بھی نہیں بنتا بھائی، ابو بکر کا اسلام بھی ثابت نہیں ہوتا، مردانگی بھی ثابت نہیں ہوتی اس کی، کیونکہ خسرے کے پیچھے بھی مجبوری میں نماز ہو جاتی ہے آپ کے ہاں۔ اچھا، اس کے بعد میرے بھائی جہاں تک ان کے خلاف تلوار نہ اٹھانے کی بات ہے تو سن لو، وہ بھی اپنی کتاب سے سن لیں آپ، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے تسلی بخش جواب مل جائے۔ عزیز میاں صاحب، یہ کتاب ہے صحیح ہے مسلم، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کتاب دکھا کے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے بھائی؟ صحیح ہے مسلم، چھاپ دار الفکر، کتاب کب چھپی ہے؟ سنہ 2010 میں۔ اچھا، باب فی طاعت الامراء وان منعوا الحقوق، امراء خلفاء اگر ظالم بھی ہوں تو ان کی طاعت واجب ہے۔ حدیث کون سے بھائی؟ حدیث نمبر ہے 1847 مسلم کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے بھائی۔ اوکے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یکون بعد ائمۃ لا یہتدون بہدای، میرے بعد جو خلفاء آئیں گے وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، ولا یستنون بسنتی، میرے سنت پہ بھی نہیں ہوں گے، وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ خود بظاہر انسان، ان کا روح شیطان۔ میرے بعد جو خلفاء آئیں گے نا، میرے سنت پہ نہیں ہے، میرے ہدایت پہ نہیں، وہ شیطان انسان کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ صرف شیعہ براتی نہیں آئی، صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برات کیا نا کتاب مسلم میں، وہ اس طرح برات کوئی شک کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا مسلم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حذیفہ کہتا ہے کہ میں اس زمانے میں کیا کروں یا رسول اللہ؟ فرمایا تسمع وتطیع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع، اس امیر کی طاعت کرو، وہی جو شیطان ہے، جو خلیفہ بنا ہے، شیطان انسان کی صورت میں آ کر خلیفہ بنا آپ کا، نہ ہدایت نہ سنت، اس کی طاعت کرو۔ آپ کے پیٹھ پہ کوڑا بھی مارے اور آپ کا مال ظلم کے ساتھ چھین لے، پھر بھی اس کی طاعت کرو، اس کی بات سنو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے، تو پھر وہ اگر آپ کی شریعت میں حرام ہے تو پھر وہ کیسے وہ کر سکتا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ شیطان بھی ادھر آ کے خلیفہ بن جائے تو امیر المؤمنین علیہ السلام تلوار نہیں اٹھا سکتے آپ کے اپنی مذہب میں، تو پھر یہ کبھی نہیں کہنا کہ وہ کیوں انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا۔ اچھا، ابھی بھائی صاحب یہ سب سے پہلے بھائی صاحب آئے تھے، بڑی دیر سے انہوں نے انتظار تھی نا، اللہ نے کہا یہ جنت میں جائے گی، اس لیے کہ اس کی نسبت جو ہے وہ نبی سے ہو گئی ہے، نبی کی تھیلی سے ہو گئی ہے۔ اور پھر جو ہدہد پرندہ تھا اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں بولا کہ یہ جنت میں جائے گا اور اس پہ گلی کی کھال بنائی جائے گی، یعنی اگر نسبت